ہمارے اپنوں کی اپنے ہی مسلک کو کچھ حد تک غلط ڈھنگ سے پیش کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. جیسے میلاد شریف منانے میں آج کل جو نئے فیشنز لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں کہ نعت شریف پر لٹرلی ڈانسنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا یا نہیں مجھے بتا, آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا یہ بھی مجھے بتا. کیا نعت شریف ناچنے کے لیے ہے؟ ہمارے نوجوان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ آپ جواب سمجھیں. جواب دو, کیوں ڈرتے ہو؟ جواب دو. غلط ہے تو غلط ہے, تو جب غلط ہے تو اس کو ہمیں روکنا چاہیے نا. کیوں چانس دیتے ہو کسی کو بولنے کا کہ یہی میلاد ہے؟ یہ ہماری مسٹیک ہے اور اس کو ہم کو کریکٹ کرنا ہوگا. جو ہمارے نوجوان ممکن ہے کہ وہ محبت میں تھوڑے حد سے آگے بڑھے, ان کا انٹینشن شاید ہو سکتا ہے کہ غلط نہ ہو. میں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ نوجوان ہی ہیں جو ہمارے آئندہ نسل کا ایک سرمایہ ہے, یہی ہیں جو آگے سنیت کو لے کے بڑھنے والے ہیں. تو ان کو ناراض کر کے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے, لیکن ان کو پیار سے سمجھانا بھی تو چاہیے نا کہ میرے عزیز اگر تم ایسا کرو گے تو نہ جانے اگلی نسل اور کیا کرے, اس میں کچھ اور لا کے اور شامل کر دیں گے اور دھیرے دھیرے نقشہ ہی بدل جائے گا. میلاد کیا ہے یہ ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بیان آپ نے سنا ہے پہلے 2-3 دن پہلے؟ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. نہیں سنا ہے میں بولوں, بیان کروں انشاءاللہ. میلاد کیا ہے؟ اگر ناچ گانا میلاد, لوگ ناچ گانے کو میلاد کہتے ہیں, ہم اس کے خلاف. بولو ہم اس کے سب ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو کہ ہم اس کے. ڈانسنگ کو میلاد کہا گیا اگر کسی نے کہا تو ہم اس کے خلاف. ڈانسنگ میلاد نہیں ہے. ڈی جے لگا کر ناچنا میلاد نہیں ہے. ایرے گرے عجیب و غریب نعرے لگانا میلاد نہیں ہے. جلوس میں غلط نگاہ ڈالنا میلاد نہیں ہے. تو پھر میلاد کیا ہے؟ تو پھر میں آپ کو قرآن شریف سے بتاؤں کہ میلاد کیا ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں کو جن کو اعتراض ہے ان سے کہو ایسا کریں گے تو آؤ گے کہ نہیں؟ اور اگر وہ نہ بولے تو کہنا تیرے دل میں ہی کھوٹ ہے, تو چاہتا ہی نہیں ہے, اس لیے چونکہ چنانچہ کر رہا ہے, کنتو پرنتو کر رہا ہے. اگر صحیح تیرا دل صاف ہوتا تو پھر خالص چیز میں آنے کو تجھے کیا پرابلم ہے؟ تو تم کو تو یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے آپ کہ بھئی آپ مانتے ہی نہیں اس کو, وہ ہم پر الزام دھر کر کہ تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو. اس لیے میں پوچھتا ہوں اگر یہ کرتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اگر, اور تم کہتے ہو کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے نماز کی دعوت دیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کرتے, تو میں پوچھتا ہوں سارے لوگ جو تمہارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ کیا سب کے سب پرفیکٹ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ بھی جواب دیجیے. سب پرفیکٹ نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی غلطی کرتے ہی نہیں ہے تو آپ نماز بند کرا دو گے؟ اگر میلاد میں کوئی غلطی کرتا ہے تو میلاد بند کرا دو گے, تو پھر نماز میں غلطی کرتا ہے تو نماز بھی بند کرا دو. غلطی کی گنجائش ہی نہیں رکھو انسان کے لیے. ارے انسان ہے ہی خطاؤں کا پتلا, انسان ہے ہی خطاؤں کا پتلا, تو اس کی غلطی کی بنیاد پر کوئی چیز بند کرنے کے پیچھے کیوں پڑے؟ کیا اس لیے کہ تمہارے نام ہی میں بند ہے؟ ممکن ہے, نام کا اثر ہوتا ہے, ہوتا ہے نام کا اثر, لیکن بند کرنا یہ علاج نہیں ہے. سدھارنا, اصلاح کرنا. اگر کوئی آدمی نماز غلط پڑھ رہا ہے, سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا, سورہ فاتحہ نہیں آتی, تو جا کے اسے نماز نہیں پڑھنی آتی, چل نکل مسجد سے, اس طرح نماز پڑھواؤ گے؟ یا اس کو پیار سے سمجھاؤ گے بھائی دیکھو تمہاری نماز میں یہ غلطی ہوئی, میرے آقا نے یہی کیا تھا. تو ہاں ایک شخص آیا, نماز جلدی جلدی وضو جلدی جلدی کیا, نماز جلدی جلدی پڑھی, پھر جانے لگا. سرکار نے اس کو بلایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا, فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی, پھر سے پڑھو. وہ گیا, اس نے پھر سے پڑھی, پھر آقا نے بلایا, فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی, پھر سے پڑھو. یہاں وہ لوگ بھی سبق سیکھ لیں کہ جو لوگ, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب اصلاح کرنے جاؤ کہ بھائی سجدہ اس طرح کرنا چاہیے, رکوع اس طرح کرنا چاہیے, نماز اس طرح پڑھنی چاہیے, تو کہتے نہیں اللہ قبول کرنے والا ہے, کیسے بھی پڑھو. کچھ ایسے بھی ہیں, یس اور نو بولو. ہاں اللہ قبول کرنے, میں سجدہ میں پیر اوپر رکھوں کہ نیچے رکھوں, اللہ قبول کرنے والا, تو کائے کو بولتا ہے؟ تو اگر ایسا ہی تھا تو حضور نے کیوں اصلاح فرمائی؟ بولو نا. حضور بھی یہ فرما دیتے کہ تو پیر کہیں بھی رکھ, سر کہیں بھی رکھ, اللہ اکبر بول کے نہ بول, اللہ قبول کرنے والا ہے, وہ تو قبول کرے گا, قبول تو اس کے ہاتھ میں کرنا. لیکن اللہ نے ہر ایک چیز کا نظام دیا ہے, ہر ایک چیز کا
نظام دیا ہے. اگر کل SSC کا پیپر اردو کا ہے، فرسٹ لینگویج، جس کا فرسٹ لینگویج اردو ہے ان کا اردو ہے، جن کا انگلش ہے ان کا انگلش ہے، کل جا کے کوئی بیٹھے میں تو سائنس کا لکھوں گا، بورڈ رزلٹ دینے والا ہے، تم کو کیا پرابلم، میں تو سائنس کا لکھوں گا، تو وہ کہیں گے نہیں بھائی ٹائم ٹیبل میں یہی ہے کہ کل اردو ہی ہے. اسی طرح نماز کے ٹائم ٹیبل میں یہ ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قعود ہے، پھر کیا کہتے ہیں اس کو قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے. تو اس کا ہر ایک کا ایک وقت اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، اس مطابق کرو گے تو ہی قبول ہوگا، اپنی مرضی سے کرو گے تو نہیں ہوگا. بولو نا، تھوڑا ساتھ چاہیے مجھے آپ کا. یہاں کے لوگ تو بڑے محبت والے ہیں ماشاءاللہ، آگے والے پیچھے والے سبھی بولو. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ آقا نے فرمایا تمہاری نماز میں بھی اس کو درست کرو، اس کو ٹھیک سے پڑھو. تو جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے پڑھوں، آپ ہی مجھے بتا دیجیے. تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو جب تم وضو کرو تو بڑے اطمینان سے وضو کرو. پھر وضو کا طریقہ سمجھایا. پھر فرمایا کہ جب کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان سے اللہ اکبر کہہ کے قیام کرو، جتنا تم کو میسر ہو قرآن میں سے وہ پڑھو. پھر رکوع میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کی تسبیح پڑھو. پھر اٹھ کر اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر جا کر کے سجدے میں اطمینان سے سجدہ کرو، تسبیح پڑھو. اس طریقے سے حضور نے اس کو نماز کی تعلیم بتائی. اس طرح سے تم کو نماز پڑھنا چاہیے. یہاں پر وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، میں نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ سجدہ کرتے جیسے مرغے کی ٹھونگ، مرغا نے ٹک 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 دانے چپتا ہے، ایسے پٹافٹ 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 اس طریقے سے سجدہ ٹھوک دیا. سبحان رب، اور رب الاعلیٰ پورا نہیں ہوا کہ یہ اعلیٰ ہو گیا اٹھ کے. یہ حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو سجدوں کی سجدہ جو ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت. اب وہاں سے بھاگنا کیوں چاہتے ہو؟ بھاگنا کیوں چاہتے ہو؟ حضور تو کبھی کبھی سجدہ کرتے، ساری ساری رات سجدے. فاطمہ الزہرا خاتون جنت سجدہ کرتی تھی، عشاء کے بعد جب نماز پڑھتی سجدہ اتنا طویل کرتی کہ صبح کی اذان ہو جاتی، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی. وہ کیسے سجدے کرتی تھی، اور ہم کو تو اتنی گڑبڑ ہوتی ہے کہ اللہ کی بنا. تو اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر میلاد شریف بنانے میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اصلاح کرنی چاہیے. مزار شریف پہ جاتا ہے، کسی قبر پہ جاتا ہے، وہاں غلطی کرتا ہے تو اس کی کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر اصلاح کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں تو اللہ رسول کی مرضی پہ ان کو چھوڑ دو. تم نے کیا ساری چیز کا کنٹرول لے رکھا ہے کہ سب کو زبردستی تم جو ہے وہ بند ہی کر کے رہو گے؟ یہ کوئی ضروری نہیں. حضور نے دین کی دعوت دی، لیکن آج بھی جو غیر مسلم موجود ہیں یا نہیں موجود ہے نا، ہے نا، کیا کر رہے ہیں؟ ان کو روزی نہیں دے رہا اللہ؟ دے رہا ہے نا. تو اس کے نظام کا ایک حصہ ہے یہ. اگر وہ چاہے تو ساری کائنات مسلمان ہو جائے، سارے لوگ مسلمان ہو جائے، لیکن اس نے دین دیا، نبی بھیجے، کتاب بھیجی، عقل دی، دعوت دی گئی. جو قبول کرے گا تو اس کی رحمت میں جائے گا، نہیں قبول کرے گا تو اس کی جو سزا دینی ہوگی اللہ دے گا. تو اصلاح کی کوشش ہمیں کرنی ہوگی، اور احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی. جو نوجوان ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شاید ان کے علم میں ایسا ہو، ان کی سمجھ میں کہ ہم تو وجد میں ہیں اس لیے ہم وجد کر رہے ہیں. میرے عزیز، یہ وجد جو ہے نا، اس میں پہلے ڈائریکٹ جسم وجد میں نہیں آتا، جسم ڈائریکٹ وجد میں نہیں آتا. وجد کی کیفیت تو روح اور دل پہ تعلیم ہوتی ہے، اور پھر جسم اپنے ہوش میں نہیں ہوتا. وہ بات اور ہے. میں آپ کو سمجھاؤں، استاد زمن سے پوچھو، مولانا حسن رضا سے پوچھو، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی سے پہلے پوچھو، اعلیٰ حضرت سے بعد میں پوچھو. فرماتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا. جسم نہیں، یوں یوں کرتے ہیں، اور بالکل یوں یوں کرتے ہیں. واٹ از دس؟ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہوں قضا ایک ہی سجدے میں ادا. وہ قضا کب ادا ہوگی؟ جب دل لوٹ رہا ہوگا. یہاں دل تو کہیں اور ہے، پھر تھرک رہے ہو آپ، تو اس کو آپ کو وہ لذت نہیں ملی. آپ سمجھ رہے ہیں؟
حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ بولو رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا جو سامنے کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو سامنے کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن میں خانہ ہر آنکھ میں فرمانا رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ نہ چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا 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 چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کروا کی نور آگی اے جلوہ جانا رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے 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 تا حشر ساتھی آباد یہ میدانہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ بولو حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ تمہارے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی تمہارے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی توبہ ہوا پھر تازہ رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول
میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ پروانہ، رسول اللہ حبیب اللہ، رسول اللہ یا حبیب اللہ، رسول اللہ حبیب اللہ، رسول اللہ حبیب اللہ۔ پھر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، پھر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، پھر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، بولو گر پڑھ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی ساہی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی ساہی، سجدہ نہ سمجھ نجدی کر دیتا ہوں نذرانہ، رسول اللہ حبیب اللہ، رسول اللہ یا حبیب اللہ، رسول اللہ حبیب اللہ، رسول اللہ حبیب اللہ، رسول اللہ حبیب اللہ، رسول اللہ حبیب اللہ۔ سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، 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 حشر رہے روشن نوری کا شان، رسول اللہ حبیب اللہ، رسول اللہ یا حبیب اللہ، رسول اللہ حبیب اللہ، رسول اللہ حبیب اللہ۔ اس کو حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کر رہا ہے، سرکار نے فرمایا رہنے دو اس کو، آنے دو اس کو، آنے دو۔ کہا حضور ایسی بات کرتا ہے، فرمایا تم دیکھو، آنے دو اس کو، بلایا قریب آ جا۔ بیچارہ جھجکنے لگا کہ میں نے ایسی بات کہہ دی، یہ سب میرے پر غصہ ہیں، ابھی مجھے جانے میرا حشر کیا ہوگا، اب میں قریب جاؤں تو کیسے جاؤں۔ ٹھٹکتے کئی دور بیٹھ گیا، آقا نے فرمایا اور قریب آؤ۔ کیا حضور میں کیسے ہمت کروں، فرمایا اور قریب آؤ۔ سبحان اللہ، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں کروں کس کے سامنے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ کہہ دو نا۔ کہیں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، یہ وارفتگی پیدا کرو، یہ دل کا تعلق اپنے آقا سے پیدا کرو۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔
حضور ہم تو برے ہیں لیکن آپ جیسے اچھے کے برے ہیں ہم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا. اگرچہ کہے گا تو تیرا، حضور آپ ہی کا تو ہوں نا، جیسا بھی ہوں لیکن کیسا ہوں، آپ ہی کا ہوں. فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. اگر کوئی چور چوری کر کے جا رہا ہو، سامنے پولیس آ جائے تو بھاگے گا کہ اس کے پاس آئے گا؟ بھاگے گا نا. دنیا کا دستور ہے کہ چور پولیس سے کیا ہوتا ہے؟ حاکم سے بھاگتا ہے. لیکن بارگاہ رسالت کا دستور کیا ہے؟ یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. کہ آپ کا دامن ایسا ہے کہ وہ آپ ہی کا گناہ کرتا ہے اور پھر آپ ہی کے دامن میں آ کے چھپ جاتا ہے پناہ لینے کے لیے. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. بولو نا، ذرا جھوٹ کر بولو. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. اور حضور جھڑکتے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جو تمہاری بارگاہ میں کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکو مت. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تو میرے آقا فرماتے ہیں جو تم کو توڑے تم اس کو جوڑو. یہ میرے سرکار کا فرمان. تو وہ قریب آیا، اور کتنا قریب ہوا جانتے ہو؟ نعت شریف سناؤں گا لیکن تھوڑا سمجھا کے. ناراض تو نہیں ہو نا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ارے میں 2 نعتیں زیادہ سنانے سے بہتر 2 باتیں ایسی بتا دوں کہ تمہیں نعتوں کا سلیقہ آ جائے، وہ زیادہ بہتر ہوگا. کہ نعت کیسی پڑھنی چاہیے. کسی غریب کی کبھی مدد کر دینا یہ بھی میرے آقا کی نعت ہے. کسی بھوکے کو کچھ کھلا دینا یہ بھی حضور کی نعت ہے. کسی بےکس کو کپڑا پہنا دینا یہ بھی حضور کی نعت ہے. کسی بیوہ کے سر پہ آنچل لا کے ڈال دینا یہ بھی حضور کی نعت ہے. کسی طالب علم کی کچھ مدد کر دینا یہ بھی حضور کی نعت ہے. اور کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینا یہ بھی میرے آقا کی نعت ہے. صرف بات ہی نعت نہیں، صرف ترنم ہی نعت نہیں، تبسم بھی نعت ہے، تکلم بھی نعت ہے. ہاتھ مدد کر دینا، بڑھا دینا یہ بھی نعت ہے. کسی کو عزت دینا یہ بھی میرے آقا کی نعت ہے. یہ صرف بیان کی نعت ہے اور وہ عملی نعت ہے. دونوں پر عمل کرو، دونوں پر عمل کرو. میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اگر لفظوں سے نعت پڑھتے ہو تو عمل سے بھی نعت پڑھ کر کے دکھاؤ کہ آقا اس سے بھی راضی ہوں گے اور آقا اس سے بھی راضی ہوں گے. محبت سے بولو ذرا، محبت سے بولو ذرا. اور اس طرح میلاد مناؤ گے تو کس کی مجال ہوگی کہ تم کو تنقید کی نگاہ سے دیکھ سکے؟ وہ خود آنے پہ مجبور ہو جائے گا. وہ کہے گا نہیں یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن تم کو یہ سٹینڈرڈ پیش کرنا ہوگا. تھوڑا کہیں چینج ہو جاؤ، کہیں بدلو مت. لوگوں کو چانس دو کہ تمہیں بولیں. کیوں بولتے ہو؟ پھر تم کچھ بھی کرتے رہو، ہم آ کے ڈیفینس کرتے رہیں. کیا اسی میں لگے رہیں گے؟ آگے نہیں بڑھیں گے ہم. اور لوگ چاہتے یہی ہے کہ ہم اسی پر گفتگو کرتے رہیں، تمہاری کوئی دوسری اصلاح ہو ہی نہ. میلاد جائز ہے کہ ناجائز ہے اس پر برسوں سے تقریر ہو رہے، اسی پہ گفتگو کرتے رہیں اور ہمارے نوجوانوں کو اور کچھ ہم بتا ہی نہ پائیں. یہ بھی ایک طرح کا پلوئے ہو سکتا ہے نا. تو اس سے باہر نکلو نا. جائز ہے، یقیناً جائز ہے، کریں گے، لیکن اس کے طریقے جو صحیح ہیں اس پر عمل کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو جسٹ ون اسٹیپ فارورڈ، آگے بڑھو. اسی چیز میں لگے مت رہو کہ آپ اس کو فیصلہ کرتے بیٹھنا ہے. فیصلہ ہو چکا، قرآن نے فیصلہ کر دیا، حدیث نے فیصلہ کر دیا، علماء نے فیصلہ کر دیا. جاء الحق وزهق الباطل، فیصلہ ہو گیا، اب عمل کی باری ہے. تو اس پر کب آؤ گے؟ عمل پر کب آؤ گے؟ عمل پر تو آؤ، کچھ عمل کر کے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میلاد کیا ہے اور میلاد کی برکتیں کیا ہیں. کڑوی بات ہے، تھوڑی لگے گی آپ کو، تھوڑی سی لگے گی اندر، لیکن جب تک انجیکشن نہ دو جلدی سے ریئیکشن نہیں ہوتا ہے اس کا. تو تھوڑا سا انجیکشن دینے کا، اور آپریشن نہیں کر رہا ہوں، انجیکشن دے رہا ہوں. اور اللہ کرے آپریشن کی نوبت بھی نہ آئے، انجیکشن سے کام چل جائے. اب خوش ہو نا؟ ناراض تو نہیں ہو نا؟ تو کتنا قریب آئے جانتے ہو؟ حضور کے زانو مبارک سے بالکل قریب لگ کے بیٹھے گا، ایک دم قریب، قدم شریف کے پاس ایک دم دیکھ کر. اب یہاں سے ایک بات معلوم ہے کہ کسی کی اصلاح اگر کرنی ہو تو پہلے اسے قریب کرو. سبحان اللہ. بھلا کی اصلاح کیسے کرو گے؟ پائے گا ہی نہیں تمہارے پاس سننے کے لیے. تو بھلا کی اصلاح کیسے کرو گے؟ اگر چاہتے ہو کہ کسی کو اصلاح کرو یا سدھارنا چاہتے ہو تو اسے سینے سے لگاؤ تو صحیح. پہلے اسے لگے کہ تم اس کے خیر خواہ ہو، اسے محسوس ہو کہ تم اس کے اچھا چاہنے والے ہو. یہ وشواس پیدا ہو جائے تو تمہارے اوپر جان بھی دے دے گا. لیکن تم اگر
کوڑا لے کر پیچھے پڑو گے تو کون آئے گا تمہارے پاس؟ ایسا مت کرو. قریب کیا میرے آقا نے. پھر آپ کہو گے ہاں وہ شرابی کو میں کہاں قریب لوں گا، وہ بدماش ہے، اس کو کون قریب کرے گا؟ ارے بھائی ڈاکٹر کے یہاں پیشنٹ ہی تو آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دواخانہ اگر کھول رکھا ہے، مبلغ بنے ہو تو پیشنٹ ہی آئیں گے نا تمہارے پاس. سارے اچھے ہوتے تو اس دواخانے کی ضرورت ہی کیا ہوتی؟ اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دیا ٹھہری. مدینے میں تو سارے اولیاء نہیں ہوتے نا، گنہگار بھی تو جاتے ہیں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ. بولو نا پیار سے، بولو محبت سے. یہ بھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. ہم مجرموں کو بلایا گیا ہے نا تاکہ انہیں پاک کر دیا جائے. حضور اسی لیے آئے کہ ہمیں پاک کر دیا جائے، ہمیں ستھرا کر دیا جائے. اسی لیے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ستھرا کرتے ہیں، وہ پاک کرتے ہیں. تو پاک کس کو کیا جاتا ہے؟ گندوں کو ہی نا. گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں کرور. تو یہ اشعار پڑھتے نہیں ہو تم، ان کو سمجھتے نہیں ہو. صرف وہ نعت شریف میں پڑھنے کے لیے یہی تو کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھو، عمل کرو یار. یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ صرف جھوم رہے تم اس لیے ہو رہا. دل، اگر دل لگ جاتا تو کچھ اثرات ہوتے ہیں. لیکن تم صرف اشعار پڑھ رہے ہو، اس کے اندر نہیں جانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. سمجھو اس کو. تو قریب بلایا. اچھا میں نے دیکھا ہی نہیں، ٹائم 12 بج گئے اور نعتیں 2-3 ہی ہو گئی ہیں. ابھی آپ لوگ بھی ناراض ہو جاؤ گے نہیں نا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے اس کو قریب بلایا. ہوتا یہ کہ میں سوچتا ہوں یہ بھی بتا دوں، ابھی بتا دوں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس میں بیان لمبا ہو جاتا ہے. تو میرا درد آپ سمجھے، دل درد مند کو، اور اس پر اگر شاید تھوڑا بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس تھوڑے پر بھی عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ کی بہت رضا ملے گی انشاءاللہ. قریب بلایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور پھر فرمایا اب بول. کیا بولتا ہے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا حضور یہ چیز میں کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اگر اجازت مل جائے گی تو پھر گناہ نہیں ہوگا. تو یہ اتنے قبیح فعل کی اجازت کیسے دی جائے؟ اب حضور کا سمجھانے کا انداز دیکھو، اور اس سے بھی سبق سیکھو سمجھایا کیسے جاتا ہے. اپنے بچے کو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں. آج باپ اپنے بچے کو بولتا ہی نہیں ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، کہ ٹی وی پہ تو ننگے مناظر کیوں دیکھ رہا ہے، بیٹا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اتنا تو بولو کہ نہیں کرنا چاہیے. کہیں اس کے دماغ میں کہیں تو بات رہے گی کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا یہ غلط ہے. لیکن بولو گے ہی نہیں، اسے نہیں پتا ہے کہ غلط ہے کہ نہیں ہے. وہ تو صحیح سمجھ رہا اس کو، اور خوش ہوتے ہو تم دیکھ کر اس کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوان، جو عمل تو کسی لڑکی کے ساتھ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اگر وہی عمل کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے تو کیا تو اس کو برداشت کرے گا؟ کہا نہیں حضور. وہی عمل تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو؟ کہا بالکل نہیں. وہی عمل تیری خالہ کے ساتھ کوئی کرے تو؟ میرے آقا نے فرمایا ہرگز. اس لڑکے نے کہا ہرگز نہیں. تو میرے سرکار نے فرمایا کہ نوجوان، جس کے ساتھ تو یہ عمل کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے نا. تو جو چیز تو اپنے رشتہ داروں کے لیے پسند نہیں کرتا، کیا اس کے رشتہ دار وہ اس کے لیے پسند کریں گے؟ تو اس کو کیسے پسند کرے گا؟ سبحان اللہ. دیکھو کیسے سمجھائے. آج ایک نوجوان اگر کسی معاذ اللہ کسی کے ساتھ زنا کی خواہش رکھتا ہے، کرتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر اس کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہاری بہن ہے یا نہیں، اگر یہی کام تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تم قتل کرنے چلے جاؤ گے نا. تو جس کے ساتھ تم جا رہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. بلکہ اسلام تو یہ تصور دیتا ہے، ایک عالمی تصور، کہ اپنی بیوی کے علاوہ جتنی دنیا کی عورتیں ہیں سب رشتے میں بہن ہی ہیں. یہ احترام سوائے اسلام کے کسی اور نے نہیں کیا ہے. لیکن وہ احترام آج ہمارے درمیان رہا نہیں. ہم عورت کو اسی طرح ٹیشو پیپر سمجھ رہے ہیں جیسے مغرب سمجھتا ہے، امریکہ سمجھتا ہے، انگلینڈ سمجھ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ہو گئے ہیں. غلط بات ہے. اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ کسی کی عزت تم پامال کر دو. نہیں. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دست کرم، اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ. وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے سینے سے اس عمل کی محبت ایسے نکل گئی جیسے مجھے کبھی خواہش ہی نہیں تھی اس کی.
اللہ اکبر. اب جب جانے لگا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے نا، جب آیا تھا اس وقت قتل کرتے تو کہاں جاتا، لیکن اب جنت کی جائے گا، اس لیے کہ توبہ کر کے جا رہا ہے. اور اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. اور میلاد اسی لیے تو ہوا کہ گنہگار توبہ کریں، میلاد اسی لیے تو ہوا کہ جہالت سے توبہ کریں اور علم کی روشنی میں آ جائیں، تاریکی سے توبہ کریں اور نور ہی نور میں آ جائیں. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا چمکانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. راستے میں ہے جب جا پانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. برستا نہیں ایک کر اپنے رحمت، برستا نہیں ایک کر اپنے رحمت. بدوں پر بھی برسانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. رضا نفس دشمن ہے دم میرا، رضا نفس دشمن ہے دم میرا، رضا نفس دشمن ہے دم میرا. تم نے دیکھی چندرانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. یا
رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا عظیم اللہ کرم ہو یا نبی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب